بشریت سے گزر گئی اور نور حق تک جا پہنچی، وہ ملائکہ مقربین بنا دیے گئے۔ تو ہے بشریت کا پردہ بھی ہے، بشریت کا پیکر بھی ہے، اور نور خدا کا چراغ بھی ہے، جس کی نگاہ بشریت میں رک رہتی ہے اور وہ بشر دیکھتا ہے، وہ ابو جہل ابو لہب بن جاتا ہے، اور جس کی نگاہ بشریت سے گزر کر نور تک جاتی ہے وہ ابو بکر و عمر بن جاتا ہے۔ بشریت کا انکار نہیں ہے، بشریت کا انکار نہیں ہے، انکار بشریت کا نہیں، انکار بشریت پہ اصرار کا ہے۔ اگر بشریت کا فقط اقرار کرو اور اصرار نورانیت پہ کرو، جو چراغ اس کے حسن کا اندر جل رہا ہے، اقرار بشریت کو ہو اور اصرار مولا کی نورانیت پہ ہو، تو پھر ابو بکر عمر عثمان و علی کے غلام ہو۔ اور اگر اقرار فقط نورانیت کا ہو، چلتا چلتا گزرتا ہوا اقرار، اور اصرار سارا بشریت پہ ہو، تو یہ ابلیس اور ابو جہل و ابو لہب کا وسیلہ ہے۔ اب آگے چلتا ہوں، مثلیت مثل بشرون مثلکم۔ تو آپ نے دیکھا کہ دو چیزیں رکھی گئی، مٹی سے بشریت بنی، مٹی سے بنی۔ اب آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں، اور شاید آپ مجھے کہہ دیں گے کہ اس سے آگے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں رہی، مثلیت سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ نے مٹی پتوں کی سے اٹھا لی مٹی، بولیے، مٹی اٹھا لی، ڈھیر لگا پڑا ہے، مٹی کا کیچڑ بنا پڑا ہے۔ آپ نے بلایا لوگوں کو، زرگر صاحب ہیں، جیولر صاحب ہیں، مجلس اس کے انتظامیہ کے لوگ ہیں، دیکھا کہ انہوں نے لاکھوں روپے میلاد پہ خرچ کیے، پیسے والے ہیں۔ آپ نے بلایا یار میری مٹی خرید لو۔ انہوں نے پوچھا اس کی کیا قیمت ہے؟ آپ نے کہا تو 1000 روپے کلو کے دے دے۔ اس نے کہا میں پیسے کی کلو بھی لینے کو تیار نہیں، مٹی ہے، میرے گھر بھی ختم نہیں ہوتے، گلیوں میں بھری پڑی ہے، ہر طرف مٹی مٹی ہے، سارا پاکستان مٹی مٹی ہے، تو میں اس پر پیسے کیوں برباد کروں؟ خریدیں گے آپ ہزاروں روپے بھر کے اس مٹی کو؟ اس کے بعد اس مٹی کو آپ اٹھا لیا، ایک کاریگر آیا، اس نے اسی مٹی کے برتن بنا دیے، ٹی سیٹ بنا دیا، ڈنر سیٹ بنا دیا، دکان پہ رکھ دیا۔ یہ وہیں گئے اور وہاں سے جا کے 1000 روپے کا ڈنر سیٹ اور واٹر سیٹ اور سارا ٹی سیٹ وہ خرید کے لے آیا۔ جب خرید کے لا رہے تھے تو مٹی چیخ پڑی، اس نے کہا نادان یہ بھی مٹی ہے، یہ بھی میری مثل ہے، مٹی ہی تو ہے، یہ مٹی کو پکا کے بنایا ہے، مجھے تو روپے کا نہیں خریدنا چاہتا، اس کے لیے 1000 روپے بھر کے خرید کے لے آیا۔ انہوں نے جواب دیا ہاں تو بھی مٹی، یہ برتن بھی بنے مٹی سے ہیں، مگر جب یہ مٹی کاریگر کے ہاتھ میں آئی تو اس نے اس کی صفائی کر دی، اس نے اس کی صفائی کر دی، تزکیہ کر دیا، تو پھر تھی تو مٹی پر مٹی نہ رہی، یہ برتن ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور کاریگر آ گیا چائنا سے، اس نے اس مٹی کی اور صفائی کی، وہ گندگی نکالی، اس میں سے اور صفائی کرتے کرتے اتنا اجالا کیا، ستھرا کیا کہ چائنا کے برتن بنا دیے۔ اب یہ 500 روپے کا سیٹ ملا تھا یا 1000 کا، وہ آپ 5000 کا سیٹ لے آیا۔ پھر گزرے تو مٹی پھر چیخ پڑی، اس نے کہا بھی یہ بھی مٹی میں بھی مٹی، مجھے کوئی 5 روپے میں کوئی لینے کو تیار نہیں، یہ 5000 کا خرید کے لائے ہو۔ اس نے کہا نادان مٹی تو مٹی کی مٹی ہی رہی، خرید کے لائے ہو۔ اس نے کہا نادان مٹی تو مٹی کی مٹی ہی رہی۔ اس کو کاریگر نے صفائی کر کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، تھی تو مٹی تیری طرح ہی مگر اب تیری طرح نہ رہی، اب یہ کچھ اور بن چکی۔
اس کے بعد برطانیہ سے اور فرانس کے اور امریکہ کے کاریگر آ گئے، وہی مٹی اٹھائی، انہوں نے انگلش ڈنر سیٹ بنا دیے اور اعلیٰ قسم کے بنا دیے، اور جب وہ سیٹ بنے تو وہ 20,000 میں بک گیا۔ مٹی تو پیٹنے لگ گئی، اس نے کہا یہ بھی مٹی، یہ بھی مہنگی مٹی، یہ بھی مٹی، مجھے 20 روپے کا کوئی نہیں لیتا، یہ 20,000 کے سیٹ۔ اس نے کہا یہ کاریگر کے ہاتھ کا فرق ہے، تجھے کسی کاریگر کا ہاتھ نہیں لگا، تو مٹی تھی مٹی ہی رہی، اور یہ اس مٹی کا جوہر چمکتا چمکتا تزکیہ ہوتا گیا، تصفیہ ہوتا گیا، صفائی ہوتی گئی۔ کاریگر اعلیٰ تھا، آج وہ 80,000 روپے کا بک رہا ہے، اور کوئی اور کاریگر آئے، انہوں نے اس کو اور اتنا اجلا کیا کہ وہ 5-5 لاکھ اور 10-10 لاکھ کا بھی سیٹ بک گیا، 10-10 لاکھ کا بھی سیٹ بک گیا۔ تھی تو مٹی، مگر ایک مٹی 5 روپے کی کوئی نہیں لیتا، ایک مٹی 5 لاکھ کی کوئی لے رہا ہے۔ تو اگر کوئی اس کو بھی مٹی کہے کہ یہ میری مٹی جیسی مٹی ہے، تو اس کا دماغ درست ہوگا یا غلط ہوگا؟ ہاں، اصل مٹی تھی، کیا اصل مٹی تھی، بشریت کی اصل مٹی تھی، پر کچھ لوگ مٹی کے مٹی رہے۔ جب وہ مٹی کے مٹی رہے، انہیں بشر مثلکم بھی نظر آتا ہے۔ آقا نے بشر مثلکم ابو بکر کے لیے نہیں فرمایا تھا، قرآن اٹھا کے دیکھیں، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ ابو بکر صدیق کے لیے نہیں فرمایا، اس کے مخاطب عمر فاروق نہیں ہے، اس کے مخاطب عثمان و علی، اس کے مخاطب صحابہ کرام اور مومن نہیں، اس کے مخاطب کافر اور مشرکین ہیں جو نیری مٹی تھے۔ اب نیری مٹی کو اس سے بڑھ کے کچھ سمجھ نہیں آتا، تو اصل کی بات کی۔ اب یہی مٹی آپ کے ہاتھ میں تھی، آنکھوں کے سامنے کر دی مٹی کسی نے، تو جو نظر آ رہا تھا وہ بھی، اگر مٹی آپ کی آنکھوں کے سامنے اڑا دی جائے تو جو نظر آ رہا ہے وہ نظر آئے گا؟ بولیے۔ پھر ایک اور کاریگر آیا، اس سے بھی اعلیٰ، اس نے بھی یہ مٹی لی، اس سے صفائی کرتے کرتے اینک کا شیشہ بنا دیا۔ یہ بھی مٹی سے بنا ہے، بتا دوں، بشر مثلکم کی کھپ ڈالنے والوں بتا دوں، وہ بھی مٹی ہے، اور یہ شیشہ جو میں لگا کے بیٹھا ہوں یہ بھی مٹی ہے مثل، یہ مصریت کی حقیقت ہے۔ اصل مٹی ہونے میں ایک جیسے ہیں، اپنی اصل کے مٹی ہونے میں ایک جیسے ہیں، مگر حیات میں اب ایک جیسے نہیں رہے۔ بشریت کی اصل میں ایک تھے، مگر اب حیات بشریت یہ یہاں تک جا پہنچی کہ وہ عام مٹی آنکھوں کے سامنے کر دے تو نظر نہ آئے، اور یہ آنکھ پر لگا لے تو بینائی کم ہو، نظر نہ آتا ہو تو اس کو تیز کر دے۔ نیری مٹی اچھی آنکھ ہو، سامنے آ جائے تو دکھائی نہ دے، اور مٹی اگر شیشہ میں بدل جائے ہے وہ مٹی، تو جو نظر نہ آتا ہو وہ بھی دکھائی دے دے۔ اور پھر ایک اور کاریگر آیا، اس نے دوربین کا شیشہ بنا دیا۔ ایک اور کاریگر آیا، اس نے المینک کا، ایسٹرونومی میں جس سے چاند دیکھتے ہیں، تو ننگی آنکھوں سے ساری دنیا کھڑی تکتی رہی، چاند باریک تھا، کسی کو نظر نہ آیا۔ پھر دوربین کا ایک ایسا المینک کا شیشہ اسی مٹی سے بنا، وہ آنکھوں پر لگایا تو آسمان پر باریک چاند بھی نظر آیا۔ تو یہ بھی مٹی ہے کہ سامنے دکھا